ترجمان مسلک کے حق اہل حدیث حضرت مولانا ذیشان انجم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور محصور کن لہجے میں آپ کو محظوظ فرمائیں۔ مولانا ذیشان انجم صاحب۔ وقال الله تعالى في المقام الآخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ والنبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اور اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیاء ساتھ لایا۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، اور دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ انتہائی مختصر حمد و ثنا و بعد، درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے واسطے۔ ماشاءاللہ جس طرح کی تسی دیکھ رہے ہو، اسٹیج تے علماء دا سجیا ہویا گلدستہ، دعا کرو اللہ پاک انہاں علماء دی زندگی دراز فرمائے۔ بڑی ٹھنڈی جی آمین کہیے، کہو حضر آمین۔ میں ایک ایک دا ذکر کراں تو ٹائم چاہیدہ ہے، ٹائم دی بھی قلت ہے۔ دعا کرو اللہ جتنے بھی بزرگ عالم دین، ٹاڈی مسجد دے پیارے خطیب فضیلت الشیخ عباس راشد صاحب، بزرگ عالم دین مولانا طارق الرحمن تبانی صاحب، مولانا یحییٰ گرجاگی صاحب، مولانا اکرم سلفی صاحب، مولانا مجیب الرحمن مرجالوی صاحب، مولانا عبدالغفور یونس صاحب، مولانا قاری نوید گرجاگی صاحب، عبد الرحمن شاہ صاحب، عبدالغفور یونس صاحب، اور مولانا سلیمان یزدانی صاحب، اللہ پاک سارے دا آنا قبول فرمائے، تاڑا بھی آنا قبول فرمائے، سننا سنانا اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں کو بڑی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، چند منٹوں دی گفتگو ہوئے گی، تاڑی پوری توجہ میری طرف رہے۔ بڑی مؤدبانہ گزارش ہے بچیاں کے بھی کہ منٹ بعد اٹھنا یہ مجلس دے بھی خلاف ہے، قطن نہیں دوبارہ اٹھنا، پوری دل جمی دنال تشریف رکھو۔ چند گلاں قرآن پاک دیاں، صاحب قرآن پاک دیاں انشاءاللہ ہون گیاں، بڑا لمبا جوڑا بیان نہیں، گفتگو نہیں۔ میں دے انشاءاللہ ایک طالب علم دی حیثیت نال تھوڑا جا سبق سناواں گا۔ خطاب فرمان گے مولانا عبدالغنی محمدی صاحب، شیر پنجاب مولانا یوسف سروڑی صاحب انشاءاللہ۔ تو میں جری آیت کریمہ تو صحاباب دے سامنے تلاوت کی تھی ہے نا، اس آیت دے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے نے
کہ قرآن نو نازل بھی اسی کیتا ہے تے ایدی حفاظت دا ذمہ بھی بولو اسی اٹھایا ہے. اسی ایدی حفاظت دا ذمہ اسی اٹھایا وے. اور تانوں پتہ وے کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جدا ایک لفظ پڑھن دے نال اللہ 10 نیکیاں عطا کر دینے. 10 نیکیاں جتھے پڑھن دا ثواب ہے اتھے سنن دا بھی. کہ تسی سنو گے انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال. قرآن پاک دے ہاڑے تے حقوق نے. چند حقوق میں انشاءاللہ تو صحباب دے سامنے گوش گزار کرانگا. انہاں چو جیرا پہلا حقوقاں دے وچوں ایک حق کے او کیے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا کہ جدو قرآن پڑھیا جائے خاموشی نال بولو یار خاموشی نال سنیا جائے. اے حقوقاں جو ایک حق ہے. اور قرآن پاک پڑھیا بھی جاوے. اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے بھی تے نال صحابہ کو سن دے بھی اور صحابہ سنان دے بھی. ہاڑا بھی مزاج یہی ہونا چاہیے کہ اسی بچیاں کل سنیے. بچیاں نو کہیے کہ پتر فلاں سورہ سنا فلاں سورہ سنا فلاں سورہ سنا. توجہ تاڑی پوری میری طرف رہے نہیں تے کم لمبا پہ یا نہ وے. میرے ول ویکھو بارو دو صحباب آن گے جان گے تسی انہاں ول نہیں ویکھنا میرے ول ویکھنا ہے. قرآن پڑھ دے بھی تے قرآن نبی پاک سن دے بھی. اے حقوقاں جو ایک حق ہے کہ اسی بھی اپنے بچیاں کو قرآن سنیے کریے اور قرآن انہوں نے پڑھائیے بھی کریے تے پڑھیے بھی کریے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کریا جے اللہ دی قسم ہڈا معاشرہ پتہ کی ہے کہ جدو بچہ بولن دے قابل ہوئے نا پہلی زبان جو پہلی گال کٹے نا اسی فخر نال کہنے ہیں اے بڑا سونا لگ دی گال کٹدا. کیوں جی کہنے ہیں کہ نہیں. یا انہوں گانا آ جاوے اسی اد کو بڑی دل جمی دے نال گانا سننے ہیں. کدی ہانوں اے سوچ نہیں آئی کہ اسی قرآن سنیے. کدی سوچ نہیں آئی. ہاڑے مزاج بدل گئے گھر دے ماحول بدل گئے. تربیت قرآن والی نہیں دیتی احادیث والی نہیں دیتی. پھر ہاڑے گلے تے شکوے پتہ کی نے کہ اولاداں نافرمان ہو گیا نے. اولاداں نافرمان ہو گیا نے. اصل جو مسئلہ پتہ کی ہے کہ قرآن اسی خود نہیں پڑھ دے تے ہاڑے بچیاں نے کی پڑھنا ہے. قرآن اسی خود نہیں پڑھ دے تے ہاڑے بچیاں نے کی پڑھنا میں. اور منو آج بھی یاد ہے میں لاہور دے اندر تراویاں پڑھان گیا. مسجد دے اندر بیٹھا ہوا ایک بابا جی ایسے ویکھے جنہ دے بال سفید ہو گئے نے لیکن پہلا کلمہ نہیں آندا. اے ہاڑا معاشرہ وے اسی مسلمان ہاں. خدا را اپنے مزاج قرآن والے بناؤ. ایک قرآن پاک دے حق نے. اج اسی سوئٹزرلینڈ والیاں نو رونے ہاں ہائی لینڈ والیاں نو رونے ہاں. اسی ذرا ہر بندہ اپنی طرف دیکھے کہ اسی کتنا کو قرآن پڑھنے ہاں کتنا کو قرآن تے عمل کرنے ہاں کتنا کو قرآن سننے ہاں. اللہ اکبر. توجہ کرے آجے ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا خوش آمدید. مولانا عبدالغنی محمدی صاحب تشریف لے آئی. اللہ پاک انہاں دا دانا قبول فرمائے. توجہ ہے کہ نہیں بھائی میرے وال ویکھو ذرا توجہ ہے کہ نہیں. قرآن پڑھنا بھی ہے تو قرآن سننا بھی ہے انشاءاللہ الرحمن. توجہ کرے آجے مالک کائنات اپنے قرآن پاک دے اندر فرما رہے نے. خالق کائنات فرمان دینے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. مالک کائنات فرمان دینے قرآن اسی نازل کیتا وے ایدی حفاظت دا ذمہ بھی اسی اٹھایا وے. ایدی حفاظت دا ذمہ بھی اسی اٹھایا وے. نازل بھی اسی کیتا وے. اے قرآن کیسی کتاب وے جدے پڑھ دیں اللہ پاک ایک ایک لفظ پڑھ دیں اللہ پاک دسنے کیاں عطا کر دینے. اللہ اکبر. اللہ
جتھے پڑھنا میں اتھے سنیا بھی کرو، سنیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرے آجے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سن دے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمان دینے، اے پیارے عبداللہ قرآن درہ سناؤ نا، سورت نساء پڑھ کے سناؤ۔ اللہ دے حبیب تاڑے تے اتریا وے، تاڑے نال بہتر پڑھنا کون جاندہ وے؟ فرمایا نہیں عبداللہ تسی پڑھ کے سناؤ، میں سناں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جناب عبداللہ بن مسعود فرمان دینے، میں سورت نساء پڑھنی شروع کی دی ہے، 40 آیتاں پڑھیاں نے۔ نبی پاک نے فرمایا عبداللہ ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، بس کرو، بس کرو۔ عبداللہ فرمان دینے میں ٹھہریا، نبی پاک دے چہرے دی طرف گیا، آپ زار زار روئی جا رہے نے، زاروں کی تار روئی جا رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ قرآن سنیا بھی کرو، قرآن پڑھیا بھی کرو۔ اتارا ہے مولا نے قرآن جن پر، ہو لاکھوں درود و سلام ان پر۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اتارا ہے مولا نے قرآن جن پر، ہو لاکھوں درود و سلام ان پر۔ وہ جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا، جو امت کی خاطر پریشان ہویا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اتھے ایک حدیث سنانا چاہنا، بڑی پیاری حدیث، انشاءاللہ ایمان دادا ہو جائے گا۔ ذرا توجہ میری طرف کرنا، حدیث بڑی پیاری سنا لگا۔ ایک دن جناب ابی بن کعب سب کو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نو نبی پاک فرماندے نے، اے پیارے ابی سورۃ بینہ پڑھ کے سناؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے حبیب میں پڑھ کے سناواں؟ فرمایا ہاں ابی تو پڑھ کے سنا۔ نہیں یا رسول اللہ تسی پڑھ کے سناؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ دیکھو لوگو، قرآن ہوئے، سونے محمد دی زبان ہوئے، کنوں پسند نہیں ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے حبیب تسی پڑھ کے سناواں تو میں سنن دا شرف حاصل ہو جائے۔ فرمایا ابی میں نہیں کہہ رہا بلکہ آسمان دا رب کہہ رہا وے، ابی نو کہو سورۃ بینہ سناوے، میں اللہ بھی سنا، سونا محمد بھی سنے، میں اللہ بھی سنا، سونا محمد بھی سنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی آپ دیدہ ہو گے، اکھاں جو آنسو نکل لگ پے، زار زارو لگ پے، سمانی ربی، اللہ دے حبیب کیا میرے رب نے میرا نام لے کے گیا وے؟ فرمایا ہوا ابی اللہ نے تیرا نام لے کے گیا وے۔ ابی نو کہو سورۃ بینہ پڑھ کے سناو، خدا را اپنا مزاج بھی اس طرح دا بناو، بچیاں کو قرآن سنیا کرو، پڑھایا کرو، پڑھیا بھی کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ حدیث کے تھے سنانا چاہنا وا، حضرت ابو ہریرہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن نبی پاک فرماندے نے، اے پیارے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، پڑھایا کر، سمجھیا کر، سمجھایا کر۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک جناب ابو ہریرہ نو نصیحتاں کر رہے نے، وصیتاں کر رہے نے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے، اللہ دے حبیب میں قرآن پڑھاں گا، پڑھاواں گا، سمجھاں گا، سمجھاواں گا، منوں کی فائدہ ہوئے گا؟ فرمایا سونیا دنیا تے پڑھن تے پڑھان دے تے فائدے بڑے نے، لیکن جدو دنیا تو قبر دے اندر چلا جائیں گا نا، اللہ تعالیٰ تیری قبر تے 70,000 فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا دین گے۔ اس بندے واسے رحمت تے بخشش دیاں دعاواں کرو، اس واسے اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بناو، اپنے بچیاں نو عالم دین بناو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس قرآن دے نال بڑیاں زندگیاں بدلیاں، اور وکری گل ہے اسی قرآن صحیح معنی دے اندر پڑھتے نہیں۔ اللہ دی قسم ہے قرآن بھی اج اسی طرح تاثیر رکھدا وے جویں پہلے تاثیر رکھدا ہوندا سی، لیکن ہاڈے پڑھن دے اندر فرق ہے۔ اسی پڑھنے قرآن لیکن دھیان کتے ہور ہوندا وے، نماز دے اندر قرآن پڑھنے لیکن دھیان کتے ہور ہوندا وے۔ اللہ دی قسم ہے اس قرآن دے نال بڑیاں زندگیاں بدلیاں۔ میں تینوں کیڑی کیڑی گل سناواں، او کتھے عمر بن خطاب سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ کتھے یاد آئے، جنہ دے بارے میرے حبیب نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر
بن الخطاب فرمایا لوگوں میرے بعد کوئی آخری نبی ہوندا تے عمر بن خطاب ہونے سن لیکن میں آخری نبی ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں آن والا اللہ اکبر اللہ وہ ختم نبوت کا سالار آیا نبوت دے بوہے نوہ مار آیا نما نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا پر میں آخری نبی ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں آن والا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے اللہ تعالی عمر بن خطاب نو بنا کے بھیج دے او کون عمر بن خطاب جس واسطے میرے حبیب نے دعاواں کیتیاں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصا سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماندیاں نے خاص جناب عمر بن خطاب نے نبی پاک نے ہاتھ چک چک کے دعا مانگی دیاں نے بیت اللہ دے اندر جا جا کے دعا مانگی دیاں نے اللہ جی عمر بن خطاب نو اسلام دا سے ادا کر دو نا اللہ اکبر اللہ میرے حبیب نے دعا مانگی دیاں اللہ پاک نے دعاواں قبول کی دیاں توجہ کریا جے کون عمر بن خطاب ہاتھ دے اندر تلوار پکڑیے تے تلوار پکڑ کے سواری تے بیٹھ گئے نے پوچھن والے نے پوچھیا عمر خیر ہوئے اج کدھر دا ارادہ وے میں نعوذ باللہ اس محمد دا سر قلم کر دواں من ذالک اللہ اکبر اللہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو کہنے والے نے گیا او جاؤ عمر جا کے پہلے اپنے بہن دے گھر جا کے دیکھو تے صحیح نا او مسلمان ہو گئے نے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا وے اے قرآن دی تفسیر دیکھیا جے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سواری دا رخ چینج کیتا اپنی بہن دی دہلیز دے دروازے تے گئے تے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اندروں قرآن پڑھن دیاں آوازاں آ رہیاں نے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی اللہ اکبر اللہ دروازہ کھٹکھٹایا اندروں قرآن پاک پڑھن دیاں آوازاں آ رہیاں نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے غصے دے اندر بڑے تیش دے اندر بڑے غصے دے اندر بہنوں محسوس ہو گیا لگدا عمر دروازے تے آیا وے بڑے غصے دے نال جلدی دے نال او اوراق پکڑ کے محفوظ کر لینے کتے عمر انہاں اوراقاں دی بے حرمتی بے ادبی نہ کر دے اوراق پکڑ کے محفوظ کر دیتے توجہ کرے آ جائے تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اپنی بہن نو کہہ لگے میں سنیا تسی مسلمان ہو گئے ہو کلمہ پڑھ لیا وے اس نبی دا جی اسی مسلمان ہو گئے ہیں کلمہ پڑھ لیا وے اللہ اکبر اللہ بہن نو پوچھیا بہنوں نو پوچھیا آخر کار انہاں نو مارنا شروع کیتا اتنا ماریا انہاں دے سینے تے بیٹھ گیا اپنے بہنوئی دے سینے تے بیٹھ گئے تلوار دا دستہ پیشانی تے ماریا تے اس طرح خون نکل لگ پیا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی بہن مقابلے دے اندر آگئی کی کہندی ہے عمرانو مار دے لیکن اسی اسلام نہیں چھڑاں گے پیغمبر اسلام دا خیرہ نہیں چھڑاں گے اسی کلمہ پڑھ چکے ہیں مسلمان ہو گئے ہیں اللہ اکبر اللہ جدو اے رویہ بہن دا دیکھیا نا تے کی کہہ لگے اس اسلام دے اندر کیری ایسی لذت میری بہن منو بھی ذرا دکھاتے صحیح نا اللہ اکبر اللہ تے بہن قرآن پڑھ کے سنا رہی ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی
ایتاں پڑھتے جا رہے نے پڑھتے جا رہے نے عمر دیاں اکھاں چوں آنسو نکلی جا رہے نے نکلی جا رہے نے فرمایا او میری بہن بس کر اے تے کلام کتنا پیارا وے کتنا پیارا کلام ہے تے بھیجن والا بھی کتنا پیارا ہوئے گا اس کلام دے اندر کتنیاں مٹھاساں نے اللہ اکبر اللہ توجہ کرے آجے ہن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں میری بہن دے کول لے چلو نا انہاں حضرت فاطمہ حضرت عمر دی بہن انہاں دا بادو پکڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول لے کے جا رہے نے توجہ کرے آجے جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے چچا جان جدو سامنے عمر نو ویکھ دے نے فرمایا اللہ دے حبیب اج عمر اچھی نیت نال آیا تے ٹھیک ہے وگرنہ عمر دے نال میں مقابلہ کراں گا فرمایا چچا جان بیٹھ جاؤ عمر خود نہیں آیا بلکہ میں تے دعاواں کر کے منگیا وے اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب میں تے تہجد دے وقت دعاواں کر منگیا وے عمر خود نہیں آیا ایت میری دعاواں دا نتیجہ آیا ہے یہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دیں بل کے راہوں پر یہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دیں بل کے راہوں پر یہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر یہ آیا ہے نہ جانے کو رب کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا آن دو عمر نو آن دو اینو میرے کول آن دو نبی پاک دے کول آئے نے سینے نال سینہ لگایا فرمایا عمر پیاریا کب تک جہلیت والی زندگی گزاریں گا فرمایا آ جا مسلمان ہو جا اسلام دے اندر داخل ہو جا فرمایا اللہ دے حبیب عمر جایا وے تے تاڈا غلام بنن واسطے آیا وے تے پوچھن والے نے پوچھیا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے حضرت عمر فرماندے نے سنی میں نے بہن سے لے کر جو تو کتاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا توجہ کرے آجے اللہ دی قسم دل دی بنجر زمین میں شراب ہو رہی ہے تے کدے نال ہو رہی ہے بولو یار قرآن نال ہو رہی ہے توجہ کرے آجے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سنے دے دل دی بنجر زمین بھی شراب ہو گئی فرمایا عمر او یار مسلمان کیوں نہیں ہو جاندہ اللہ دے حبیب تڑا غلام بنن واسے آیا ماں مسلمان ہون واسے آیا ماں توجہ کرے آجے ان تھوڑی دیر گزری نبی پاک نے فرمایا آؤ پیارے عمر نماز پڑھ لیے جی یا رسول اللہ کیوں نہیں فرمایا خیمے دی اندر پڑھنی ہے یا رسول اللہ نماز پڑھاں گے تے سر عام پڑھاں گے بیت اللہ دے اندر پڑھاں گے اللہ تانوں سارے انہوں لے جائے اللہ دے حبیب نماز پڑھاں گے تے بیت اللہ دے اندر پڑھاں گے چھپ کے نہیں پڑھاں گے میرے ایمان لانے پر کیوں چھپ چھپ کر عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبے میں آئے رو کے جس میں طاقت ہو اڑا دوں گا مسر اس کا اڑا دوں گا مسر اس کا کفر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا توجہ کرے آجے فرمایا لوگوں سن لو تلوار پہلے بھی اٹھ دی سی تلوار ہون بھی اٹھے گی لیکن پہلے نبی پاک دی نفرت دے اندر اٹھ دی سی ہن نبی پاک دی محبت دے اندر اٹھے گی توجہ کرے آجے عمر نے اسرا فضا دے اندر تلوار لہرائی ہے تے کی فرمان دینے کوئی ہے مائی دلال جرا عمر دا مقابلہ کرے تلوار پہلے بھی اٹھ دی سی ہون بھی اٹھے گی لیکن نبی پاک دی محبت دے
اندر اٹھے گی جڑا نبی پاک دے مقابلے دے اندر آئے گا او دا میں عمر دا خود میں عمر مقابلہ کراں گا او دے نال عمر دی جناب دل دی بنجر زمین ہوے قرآن دے نال ہوے عمر دی زندگی تبدیل ہوے قرآن دے نال ہوے او مسلمانوں میں تانوں بھی پوچھنا چاہنا وا مسجد ایوبیہ دے اندر آنے والو خدا را درد دل رکھ کے پوچھنا چاہنا وا اج قرآن تسی بھی پڑھ دیو میں بھی پڑھنے میں بھی پڑھنا وا اج کتنے کو اسی مسلمان کیتے نے ہنو کنا کورونا آندا ہے قرآن پڑھ کے قرآن سن کے پڑھیا کرو قرآن پڑھیا کرو اللہ اکبر اللہ پڑھیا کرو قرآن پورے مزے دے نال پڑھیا کرو پوری محبت دے نال پڑھیا کرو اللہ دی قسم اللہ دلاں دا سکون عطا کر دین گے اللہ دلاں دا سکون عطا کر دیں گے اس قرآن دے نال اج بھی جرا کہے مینوں دلی سکون نہیں ہے دلی اطمینان نہیں ہے گھر دے اندر سکون نہیں ہے باہر جاؤ سکون نہیں ہے اللہ دی قسم ہے ایک کتاب ایسی کتاب ہے کہ جدے نال اللہ سکون عطا کردا ہے اللہ سکون عطا کردا ہے اللہ اکبر اے علماء دی جماعت بیٹھی ہے پوچھ کے دیکھو کہ انہاں نے قرآن نال کتنی عزتاں لئیاں نے انہاں نے قرآن دے نال کتنی شاناں لئیاں نے اللہ نے کتنے مقام عطا کیتے نے اللہ نے کتنی بلندیاں اس قرآن دی وجہ تو عطا کیتیاں نے اللہ اکبر توجہ کرے آجے ایک قرآن ایک ایسی کتاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قرآن ایسی کتاب ہے فرمایا اللہ تعالیٰ دی طرفوں نبی پاک دا معجزہ ہے قرآن کیے نبی پاک دا معجزہ ہے اور کیرا قرآن مال کے کائنات فرماندہ وے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا کہہ دو سبحان اللہ توجہ کرے آجے قرآن کیسی کتاب ہے کہ دمال کے کائنات فرماندے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین فرمایا لوگوں ایک سی کتاب ہے جدے اندر شک نہیں عیب نہیں لا ریب وے لا ریب وے لا عیب وے ادھے اندر کوئی شک نہیں دے کوئی عیب نہیں ہے ایک ایسی کتاب ہے اللہ اکبر اللہ اور میں جو دسنا چاہنا وا قرآن بھی اللہ صاحب قرآن بھی اللہ جس نبی دے اتریا نبی بھی اللہ کہ مال کے کائنات اس نبی دے بارے فرما رہے نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ اکبر اللہ پتہ چلیا اللہ پاک نے جس طرح قرآن اللہ بنایا وے جس طرح قرآن اللہ کے اللہ دی کتاب ہے اسی طرح میرے نبی بھی اعلیٰ میرے نبی دی شان بھی اعلیٰ میرے نبی دا مقام بھی اعلیٰ اس بات سے میں گلی گلی کریا بسی بسی شہر شہر کہہ رہا ہوں محمد دیا کی تعریفاں سناواں کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو صلی اللہ آج دن کے رہے بولو حضرات دن کے رہے جمعہ دا نبی پاک نے فرمایا جرا بندہ جمعہ دے دن میرے تے کسرت نال درود پڑھ دے میں محمد محشر دے دن اس بندے دی سفارش کران گا کہو ہاں صلی اللہ محمد دیا کی تعریفاں سناواں محمد دیا کی تعریفاں سناواں او دی پیاری کملی تو قربان جاواں محمد محمد دیا کی تعریفاں سناواں محمد دیا کی تعریفاں سناواں
او دی سونی سیرت تو قربان جاواں او دی سونی صورت تو قربان جاواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں توجہ کریا جے اور مکے دے کافر بڑا ظلم سی کماندے مکے دے کافر بڑا ظلم سی کماندے آقا دیاں راواں چ کنڈے بچھاندے آقا دیاں راواں چ کنڈے بچھاندے انہاں لئی بھی آقا نے منگیاں دعاواں اوے انہاں لئی بھی آقا نے منگیاں دعاواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں اور محمد دی مٹھی چو کنکر بلائے محمد دی مٹھی چو کنکر بلائے سونے اللہ نالے انگلاں وچوں چشمے چلائے او دے معجزے کیرے کیرے سناواں او دے معجزے کیرے کیرے سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں اور بڑا کمال جملہ در طرف جایا جے محمد دیاں کی تعریفاں سناواں اور محمد دے روزے تے رحمت برس دی محمد دے روزے تے رحمت برس دی دیدار اس دینو دنیا ترس دی دیدار اس دینو دنیا ترس دی او دے قدماں دی مٹی میں سرما بناوا او دے قدماں دی مٹی میں سرما بناوا محمد دیاں کی تعریفاں سناوا مال کے کائنات کی فرما رہے نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ اکبر اللہ توجہ کرے آجے جتی اللہ پاک نے قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ اٹھایا وے اتے اللہ پاک نے اپنی نبی دی حفاظت دا بھی ذمہ اٹھایا وے توجہ کرے آجے میری آخری گلہ نے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں مکیوں ہجرت کر کے مدینے دی طرف چلے نے آخری گلہ سننا توجہ میری طرف رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مکیوں نکل لگے نے تے بعد دروازے تے رئیس کھڑے نے سردار کھڑے نے حتیٰ دے اندر تلواراں نے مشرکین مکہ کھڑے نے توجہ کرے آجے اس طرح تلوار فضاواں دے اندر لہرا رہے نے محمد کی دو نکلے سیدہ سرطن تو جدا کر دیے قرآن نے کی گیا وے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ لِيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ اکبر اللہ فرماندے نے انہاں نے جڑیاں مکاریاں کردے پے نے کہ کی کہندے نے محمد نو قتل کر دو نعوذ باللہ من ذالک محمد نو جلا وطن کر دو فرمایا میں بہترین تدبیر کرنے والا ہاں اے میرے حبیب پریشان نہیں ہونا غمزدہ نہیں ہونا تسی مکیوں نکلو مدینے دی طرف چلے جاؤ اللہ جی میں کیویں نکلا باہر رئیس سردار کھڑے نے مشرکین مکہ کھڑے نے ہاتھ دے اندر تلواراں پکڑیاں نے فرمایا میرے حبیب پریشان نہیں ہونا اس طرح کرو قرآن پڑھ دے جاؤ ہاتھ دے اندر ریت دے ذرات لے کے انہاں دی اکھاں دے پاندے جاؤ تے کی پڑھ دے جاؤ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم میرے حبیب اس طرح قرآن پڑھتے ہیں انہاں دی اکھاں تے مٹی پاؤ انہاں نو عارضی اندیاں کرنا میرا کام ہے تسی ایتھوں نکلو اللہ اکبر اللہ نبی پاک نکل دے پے نے توجہ کرے آ جائے نبی پاک نکل دے پے نے تے نال کی کہندے نے اللہ اکبر اللہ جی میں کو مکہ نہیں چھڑ توجہ میری طرف رہے اللہ جی میں کو مکہ نہیں چھڑیا
جاندہ بیت اللہ نہیں چھڑیا جاندہ کرا بیت اللہ اللہ تانوں ساریاں نوں لے جاوے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بول جاؤ گے ایڈی ٹھنڈی آمین نال سبحان اللہ نہیں تسی جانا کہو حضرہ اچھی سبحان اللہ بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بول جاؤ گے سبز گنبد جو دیکھو گے زمانہ بول جاؤ گے الحمدللہ چند ماہ پہلے اصلاح معاشرہ دے نوجوان اور میرے شیخ بھی ماشاءاللہ اسی سارے الحمدللہ کٹھے مکہ بھی ویکھے ہیں مدینہ بھی ویکھے ہیں دعا کرو اللہ تانوں بھی لے جائے تے اللہ ہانوں بھی پھر لے جاوے ایڈی ٹھنڈی آمین اللہ ہانوں سارے نوں لے جاوے سبحان اللہ توجہ کرے آجے اللہ اکبر اللہ بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بول جاؤ گے سبز گنبد جو دیکھو گے زمانہ بول جاؤ گے کبھی جب کعبہ جاؤ گے تو آنا بول جاؤ گے کبھی جب طیبہ جاؤ گے تو آنا بول جاؤ گے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بول جاؤ گے اور بڑا کمال جملہ تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب پیارا سا کعبہ سبحان اللہ تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب پیارا سا کعبہ نظر جم جائیں گی اس پر ہٹانا بول جاؤ گے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بول جاؤ گے آج نوجوان بڑی خواہش دے دھار کرتے نے اسی جناب فرانس جانا اٹلی جانا وے میں کہنا اللہ دی قسم میں تسی ایک بار مکہ مدینہ ویکھاؤ دوبارہ تسی ترس دے رہو گے اللہ اکبر اللہ پاک نے اتھوں دیاں تصویراں ایسیاں رکھ دیتیاں نے فرانس بھول جاؤ گے اٹلی بھول جاؤ گے انہاں ممالک نو بھول جاؤ گے اللہ پاک نے بیت اللہ دیاں اتنیاں تصویراں رکھیاں نے توجہ کریا جے بات دور نہ چلی جائے نبی پاک بار بار مر پیچھے ویندے نے کی کہندے نے اللہ جی میں کو مکہ نہیں چھڈیا جاندا میری پیدائش اتھوں دی میں رہیا ایتھے اللہ جی میری ولادت بھی اتھوں دی ہوئی ہے میں کو نہیں چھڈیا جاندا مال کی کائنات نے اللہ نے پھر قرآن نازل فرماتا فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد فرمایا میرے حبیب منوں پتہ چل رہا وے تانوں تانگاں لگیاں نے بار بار مکے دیاں بار بار تسی اداس ہو رہے ہو پریشان نہیں ہونا ان قریب اسی تانوں جلدی بلا لواں گے لیکن ایتھوں نکل کے مدینے چلے جاؤ اے بے ایمان مگر نہ تانوں نقصان پہنچا دین گے اللہ اکبر اللہ اس واسطے اللہ پاک نے قرآن دیاں حفاظتاں بھی فرمائیاں صاحب قرآن دیاں حفاظتاں بھی فرمائیاں اس واسطے میں تے گلی گلی نگر نگر کہہ رہا ہاں اللہ اکبر اللہ توجہ کرے آج قرآن باقی کہہ رہا وے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ اکبر اللہ توجہ کرے آجے میرے نبی دی شان آخری جملے دے میری بات مکمل اللہ اکبر اللہ میرے نبی دی شان ہو کے قربان اسہار بیٹھ دل آمینہ دلال جیتوں گے سان مل کیوں جی انشاءاللہ اسی دیدار مصطفیٰ بھی کرنا ہے تے دیدار رب العالمین بھی کہو انشاءاللہ میں ایک گل کہنا ہونا آج بھی اپنے شیوخ دی موجودگی جی کہہ دینا جس طرح ہر بندے نے محبت ہے نا کہ اسی نبی پاک دا دیدار کرنا ہے انشاءاللہ کرنا ہے کہو انشاءاللہ کرنا میں انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال اللہ دے فضل نال اس تو بھی بر کے دل دے اندر اشتیاق اور محبت ہونی چاہیے دی اسی اللہ دا دیدار بھی کرنا ہے انشاءاللہ کرنا ہے نا انشاءاللہ اللہ دا دیدار
کرنا ہے نا؟ بولو انشاءاللہ کرنا دیدار انشاءاللہ اللہ دے فضل و رحمت نال۔ اوے اسی ایسی جنت نہیں لینی جدے اندر میرے نبی دا ساتھ نہ ہوئے، جدے اندر فاروق دا ساتھ نہ ہوئے، جدے اندر ابو بکر صدیق دا ساتھ نہ ہوئے، جدے اندر عثمان اور علی المرتضیٰ دا ساتھ نہ ہوئے۔ اسی جنت او لینی ہے جدے اندر میرے حبیب دا بھی ساتھ ہوئے، حبیب دے ساتھیاں دا بھی ساتھ ہوئے۔ کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ ہو کے قربان اساں ہار بیٹھ دل، آمینہ دلال جیندوں گے سانو مل۔ ہو کے قربان اساں ہار بیٹھ دل، آمینہ دلال جیندوں گے سانو مل، آمینہ دلال جیندوں گے سانو مل۔ صبح و شام آقا دا دیدار ملیا، صبح و شام آقا دا دیدار ملیا، رج رج سونے دا پیار ملیا، رج رج سونے دا پیار ملیا۔ ستے ہوئے چہرے گے سن انہاں دے کھل، ستے ہوئے چہرے گے سن انہاں دے کھل، آمینہ دلال جیدوں گے سانو مل۔ ہو کے قربان اساں ہار بیٹھ دل، آمینہ دلال جیدوں گے سانو مل۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ قاری محمد اکرم سلوی صاحب حافظ اللہ تعالی، حضرت مولانا حافظ محمد سلیمان یزدانی صاحب جو کہ حلقہ الشیخ ابو البرکات احمد رحمۃ اللہ علیہ اس حلقے دے ماشاءاللہ امیر نے، اور اسی طرح حضرت مولانا قاری محمد شفیق بٹ صاحب جو کہ سٹی گجرانوالا مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی گجرانوالا دے ناظم تبلیغ نے، ماشاءاللہ بھی تشریف فرمان ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا یحییٰ گرجاکی صاحب، ماشاءاللہ انہوں نے یحییٰ گرجاکی صاحب نو لقب ملیا مکھنے گرجاک، ماشاءاللہ ٹوپی بھی تمہیں پتہ انہوں دی سارے نو وڈی، تو اللہ پاک انہوں دی زندگی دراز فرمائے۔ بڑے ماشاءاللہ ملنسار نے، ہاسمکھ نے، پیار محبت کرنے والے نے علماء اکرام دے نال، اور اے ساڑھے حلقے دے ناظم مالیات نے۔ اور اسی طرح حضرت مولانا طارق الرحمن تبانی صاحب مسجد اقدس دے خطیب الحمدللہ وہ بھی تشریف فرمان۔ اسی طرح جناب محترم مالک دین بٹ صاحب، اے جڑیاں ٹرافیاں تسی دیکھ رہے ہو الحمدللہ جنہ بچیاں نے مسجد دے اندر تکبیر اولا دے نال نماز پڑھی، تکبیر اولا دے نال نماز پڑھی ہے۔ اور اللہ جانتا ہے کئی بچے میں ایسے بھی دیکھے کہ یہ پروگرام جدو اسی شروع کیتا نماز دا وڈے بعدوں آ رہے ہیں بچے پہلا مسیدے پہنچ گئے، اور ایک بچے وال ویکھ کے مینوں بڑی خوشی ہوئی کہ ادو تقریباً نماز دا ٹائم جنا کو 4:45 سی، تو وہ بچہ تقریباً 4:30 4:45 بجے مسیدے تھڑے دے آگے بہ گئے، صبح دے ٹائم 4:45 بجے مسجد دے تھڑے دے آگے بہ گئے۔ انہیں کہا کہ میں آنا سکے میں جماعت دے نال نماز پڑھا۔ الحمدللہ یہ بچیاں دا شوق ہے، اور میں آج بھی دوران خطبہ مسجد طیبہ اہل حدیث دے اندر گلا برف کھانے والا اتھے میں دوران خطبہ گل کہی کہ اسی جس طرح بچیاں نو لالچ دینے ہیں نا کہ بیٹا تو اگر فرسٹ پوزیشن حاصل کریں گا نا سکول چوں تو تینوں سائیکل ہی لے کے دواں گے، اسی تینوں انعام دواں گے۔ بچے محنت کرتے ہیں دنیاوی پڑھائی دے اندر، کاش اسی یہ بھی بچیاں نو لالچ دئیے کہ پتر تو ہفتے وچ ساریاں نمازاں پڑھیاں تے میں تینوں 1000 روپیہ انعام دواں۔ ماں باپ نو یہ جو بھی لالچ دینے چاہیے نے بچیاں کہ پتر نماز پڑھ میں تینوں 500 روپیہ دواں گا، 1000 روپیہ دواں گا، پورا مہینہ نماز پڑھ میں تینوں سائیکل ہی لے کے دواں گا۔ تو یہ جو لالچ بچیاں نو دینے چاہیے نے۔ ماشاءاللہ انہاں بچیاں نے نمازاں پڑھیاں نے، کچھ بچے ایسے نے کہ جنہاں نے قرآن مجید بھی ختم کیتا ہے، اور میں مشکور ہاں
اپنی مسجد دے انتظامیہ منتظمین نمازی جماعتی احباب کہ جنہاں نے بھرپور الحمدللہ اس کانفرنس دے اندر حصہ پایا، محترم نوید صاحب اور جناب مشتاق احمد صاحب، مشتاق انصاری صاحب، اس طرح رانا شاہ صاحب، رانا عمران صاحب، رانا مبشر صاحب، اور اس طرح حاجی دلبر صاحب، مولوی اجمل بٹالوی صاحب، محمود صاحب، دیگر میں کنہ دا نام لواں کہ ماشاءاللہ کہ جنہاں نے اے جڑا تہاڈا اسٹیج سجیا ہے، گلدستہ سجیا ہے، آپ حضرات آئے ہو علماء اکرام دی زیارت واسطے، علماء اکرام نو دیکھن واسطے، یہ سمجھو کہ علماء اکرام نو دیکھنا بھی ثواب ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھ کے سنانا ہے۔ اور ماشاءاللہ اس مسجد دے خطیب حضرت مولانا حافظ محمد عباس راشد صاحب حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ بھی تشریف فرمان ہے، قاری محمد ذیشان انجم صاحب جنہوں نے بڑا پیارا ماشاءاللہ خطاب کیتا، حضرت مولانا قاری ہارون شفیق صاحب، حضرت مولانا قاری عبدالغفور یونس صاحب، حضرت مولانا قاری عبد الرحمن شاہ صاحب، حضرت مولانا قاری مجیب الرحمن مرجالوی صاحب، حضرت مولانا قاری نوید گرجاکی صاحب۔ الحمدللہ اس مسجد دے اندر مجمع دے اندر کثیر تعداد دے اندر علماء کرام موجود ہیں، کثیر تعداد، اے جنہیں بھی تسی دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ علماء کرام موجود ہیں۔ ماشاءاللہ بھائی فیاض صاحب بھگوان پورے تو آئے نے، ساڑی دعوت حاضر ہوئے نے، آپ حضرات بھی آئے ہو، میں سب واسطے دعا کرنا اللہ پاک ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ اور بھئی ایک خصوصی دعا کرنی، میں دعا کرانگا تسی سارے نے آمین کہنی۔ ساڑے بھائی مشتاق صاحب نے، انہاں دے والد صاحب کی نام ہے تہاڈا؟ ادریس، بزرگ نے محمد ادریس صاحب، انہوں کو تھوڑا جا پیٹ تے مسئلہ بنے ہے، گلٹی جی بنی ہے تے پریشان ہے، انہاں واسطے خصوصی دعا کرو اللہ پاک انہوں جلدی تو جلدی صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے۔ اچھی طرح آمین کہہ دے۔ یا اللہ اسی تیرے واسطے جمع ہوئے ہیں، اللہ تیرے قرآن واسطے، تیرے محبوب نبی تے نبی پاک دی حدیث واسطے اسی جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ اسی دعا کرنے ہیں خصوصی طور تے نہ بزرگانوں اور اس مجمع دے اندر جتنے بھی اللہ میرے بزرگ، میری ماما بہنہ، نوجوان بچے، اللہ جتنے بھی بیمار آئے ہیں اللہ سب نو صحت عطا فرما دے، اللہ سب نو صحت والی لمبی زندگی نصیب فرما دے۔ تو ماشاءاللہ ساڑھے گرجاک دے کو اور ساڑھے ویر حضرت مولانا حافظ جابر گرجاکی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں۔ میں تمام علماء کرام نو اہلاً و سہلاً مرحبا کہنا، اور میں انشاءاللہ ہون دعوت دے لگا